السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو دا شو. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ العزیز بکس کے بارے میں بات کریں گے. ہمارا ٹاپک انشاءاللہ العزیز بکس کے حوالے سے ہے جو کہ ہمارے ٹائٹل کے ساتھ ریلیونٹ بھی ہے. اور obviously we're not going to talk about all the books یا رینڈم بکس کے بارے میں بات نہیں کریں گے, بلکہ ہم ان بکس کے بارے میں بات کریں گے جو آپ سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہیں انشاءاللہ. اور the reason why we have chosen this topic is because مجھ سے پرسنلی بہت زیادہ یہ سوال کیا جاتا ہے. بہت سے بھائی اسپیشلی جو لوگ دین میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, جن کی انکلینیشنس ہیں یا جو دعوت کا کام کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ریلیجسلی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, اکیڈیمکلی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمیشہ مجھ سے ریکمنڈیشنس پوچھتے ہیں, لسٹ پوچھتے ہیں کہ جی مجھے فلاں مثلا قرآن مجید کے بارے میں بتائیں, کون سی ٹرانسلیشنز اچھی ہیں, حدیث میں پڑھنا چاہتا ہوں, میں فلاں مثال کے طور پہ بعض اوقات کسی کو دعویٰ کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے حوالے سے کون سی بیسک بکس جو ہیں میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں. تو اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ ہم اس پہ پراپر ایک سیشن کریں. اور میرے ساتھ جو میرے پینلسٹ موجود ہیں الحمدللہ, میں ان کا انٹروڈکشن آپ کو, میرے ساتھ پہلے بھی آتے رہتے ہیں, بردر احمد خان جو میرے ساتھ موجود ہیں. بردر احمد جو ہے ان کی اسپیشلٹی الحمدللہ یہ ہے, اپارٹ فرام ہی از اے گڈ ریڈر الحمدللہ, ان کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ انہوں نے دعویٰ کی فیلڈ میں نان مسلمس کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا, اور ابھی کرنٹلی جس آرگنائزیشن میں یہ کام کر رہے ہیں دعویٰ کے حوالے سے, وہاں پہ یہ نیولی کنورٹ مسلمس جو ہیں ان کو یہ پڑھاتے ہیں. سو ہی نوز دا اسٹف کہ کون سا ایسا مٹیریل ہے جو بڑے بیسک لیول پہ ہمیں دینا پڑتا ہے ان لوگوں کو جو نئے نئے اسلام کی طرف آئے ہیں, جن کی بڑی بیسک فاؤنڈیشنس جو ہیں وہ ویک ہوتی ہیں, تو یو ہیو ٹو ایکچولی اسٹرینگتھن دم. اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ حماس بھائی جو موجود ہیں الحمدللہ. حماس بھائی کی اپنی ایک پرسنل جرنی ہے جو انہوں نے بیسکلی ہی واز نان پریکٹسنگ ایٹ ون ٹائم, اور بہت سے یعنی ہی وینٹ ٹو دی ویری ایکسٹریم ایک جو ہے ایتھیزم وغیرہ کی طرف بھی ان کا میلان ہوا کچھ شروع میں, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے پھر بہت زیادہ اسٹرگل کی اس حوالے سے. تو دیر آر لاٹ آف بکس دیٹ ہی ایکچولی ریڈ, اور جو اپنی جرنی کا جو ایکسپیرینس تھا اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز یہ شیئر کریں گے کہ بکس دیٹ ہیلپ می ایکچولی, اور جو کانٹینٹ جو ہے, اور اسپیسیفکلی اس میں صرف بکس کی بات نہیں ہے انشاءاللہ العزیز, کچھ ویڈیو لنکس, کچھ اسکالرس کو بھی ہم انشاءاللہ ریکمینڈ کریں گے اگر ڈیورنگ دا ڈسکشن یا ڈسکورس میں ہماری بات ہوئی. لیکن مینلی آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز بکس ہم شیئر کریں گے. اور ایک چیز میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بکس آپ کو ریکمینڈ کریں گے, پلیز ڈو ناٹ تھنک کہ وہ بکس جو ہیں ان کے جو آتھرز ہیں ہم ان کے اسکول آف تھاٹ سے ہمارا کوئی ایسوسیشن ہے, یا ہم ان کے ساتھ 100% ان کی تمام عقائد اور بلیفس سے ایگریڈ ہے. نہیں, بیسکلی بعض اوقات کچھ ایسی بکس ہوتی ہیں جو ایون نان مسلمس لکھتے ہیں, مثال کے طور پہ کرسچنس جو ہیں انہوں نے بہت اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کیا ہے ایتھیزم کے خلاف, تو الحاد کے خلاف, یعنی دہریت کے خلاف, جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ان کے خلاف انہوں نے کانٹینٹ اچھا پروڈیوس کیا. تو اگر ہم وہ بک ریکمینڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کرسچینٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. سو وی آر سمپلی ایکچولی ریکمینڈنگ دا گڈ ٹیکسٹ, ایک کانٹینٹ آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں تو جس میں آتھر امپورٹنٹ نہیں ہے, کانٹینٹ امپورٹنٹ ہے. سو انشاءاللہ العزیز اسی لیے مختلف اسکولز آف تھاٹ کے لوگوں کو بھی ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن اسی لیے آپ نے ہم سے یہ امپریشن اس سے نہیں لینا کہ وی آر پارٹ آف دیٹ اسکول آف تھاٹ اینڈ وی آر ریکمینڈنگ دوز پیپل. تو ہم انشاءاللہ العزیز, لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ ایسے ریڈرس آپ کو, ایسے آتھرز آپ کو ریکمینڈ کریں جو کہ بیسکلی آپ جن سے فیوچر میں بھی بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں, جن کی کریڈیبلٹی بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے انشاءاللہ العزیز. سو لیٹس اسٹارٹ دا ڈسکشن. the table is open انشاءاللہ. جو ہماری جو پہلی ڈسکشن, جو میں پہلا سوال میں کرنا چاہتا ہوں, I want both of you to actually start انشاءاللہ, وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے, ایک بردر ہے جو کہ نان پریکٹسنگ ہے. ہم سب سے پہلے وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جو ابھی دین کی طرف نہیں آیا, اس کی ورلڈ کی طرف بہت زیادہ اس کا یعنی رجحان ہے, دنیا کی طرف, اس کی بیسک جو ہے وہ لائف کے اندر, جس طرح عام ایک کامن مین ہے, نارمل مین, کچھ شبہات بھی ہیں, کچھ ڈاؤٹس کا بھی شکار ہے دین کے بارے میں, بیکاز آف سو مینی یعنی فتناز جو ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں, ایتھیزم کا, لبرلزم کا, ماڈرنزم کی, بہت سی چیزیں بھی ہیں. تو دین کو وہ فالو کر رہا ہے بیکاز ہی از بورن مسلم, لیکن کچھ نہ کچھ ڈاؤٹس بھی ہیں, لیکن اس کے پاس اتنا کوئی ٹائم نہیں ہے, ہی از ہیڈ لیس بیسکلی. تو آپ کے خیال سے ہم ان کو دعویٰ جب بات کریں گے تو ہم, اگر ہم نے ان کو کوئی کانٹینٹ ریکمینڈ کرنا ہے بک کے حوالے سے, تو ہم کہاں سے اسٹارٹ کریں گے؟ جی احمد بھائی آپ سے, بسم اللہ. جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں آپ نے سوال بہت اچھا کیا, اور انشاءاللہ یہ کافی مفید ہوگا سیشن ہمارا لوگوں کے لیے, کیونکہ اس میں ہم کافی انفارمیشن شیئر کریں گے بکس کے حوالے سے. دیکھیں آج کل کا جو زمانہ ایک فتنے کا دور ہے, اور فرق لوگوں کے ذہنوں کے اندر, کیونکہ اب انٹرنیٹ اور انفارمیشن جو ہے اس کا کافی زیادہ ایکسیس ہے ہمارے نوجوانوں کو بھی, تو کافی ڈفرینٹ قسم کے جو
ازمز ہیں ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں لوگ. تو ایک اسکیپٹیکل مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں, اور اسلام کے بارے میں بھی, اور خدا کے بارے میں بھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے بارے میں. تو اگر اس قسم کا اگر مائنڈ کو ہم ایڈریس کریں, اسکیپٹیکل مائنڈ, تو اس کے لیے کتابیں ہیں جو مثلاً یہ کتاب ہے ڈیوائن ریالٹی کے نام سے, حمزہ زورٹسز نے لکھی ہوئی ہے, آئی ایرا کے ہیں, جی دائی ہیں کافی مشہور. انہوں نے ایتھیزم کو اس کتاب کے اندر ڈسکس کیا ہے, اور اس بندے کو ذہن میں رکھ کے جو بالکل اسکیپٹک ہے اور آج کل کے سیکولر لبرلزم کے دور کے اندر وہ اس کو انفلوئنس ہوا ہوا ان افکار سے, اس بندے کو ایڈریس کر کے انہوں نے دکھایا کہ کیسے ہمارے پاس ریشنل, لاجیکل اور ریزنیبل آرگیومنٹس ہیں فار دی ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ. اور اس میں کتاب میں آگے جا کے پھر وہ بتاتے بھی ہیں کہ اسلام کیوں سب سے بیسٹ ریپرزینٹ کرتا ہے دا کانسیپٹ آف گاڈ کو. تو یہ ایک اچھی کتاب ہے. ڈیوائن ریالٹی جو بک ہے ماشاءاللہ اس کے 2 ورژنس ہیں. آئی تھنک دس از دی اپڈیٹڈ ورژن, سیکنڈ ایڈیشن ہے, ٹھیک ہے نا, ایک تو ایک ریوائزڈ ایڈیشن ہے جی. اور بیسکلی میرا خیال ہے کہ اگر اس کو ایلیبوریٹ کیا جائے کہ دس بک از پرائمرلی ایکچولی ریٹن ایز ڈاؤٹس کو, یہ نہیں اسپیسیفکلی ڈاؤٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے. میری پرسیپشن ویسے اس بارے میں یہ ہے کہ یہ ایتھیسٹ سے کم مسلمس کے لیے زیادہ لکھی گئی ہے. میری اپنی پرسیپشن ہے اس بک کو پڑھنے کے بارے میں, میں نے ایک ریویو بھی اس پہ لکھا تھا. تو آپ کے کیا خیال ہے حماس بھائی, what do you think about this, کہ is this book specifically for, can we recommend this book to the atheists, or are these books specifically for the Muslims who are actually struggling with the doubts? اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری اس میں رائے ڈفرینٹ ہے اس معاملے میں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب یہ بہت ہی سبجیکٹو میٹر ہوتا ہے, ظاہر ہے بالکل کہ کوئی بھی جو بندہ جو دین کی طرف انٹرسٹڈ ہے یا دین کے خلاف ہے, ٹھیک ہے, ان کی وہ ڈفرینٹ ڈائنامکس سے آپ کے سامنے آتے ہیں. بالکل صحیح. اور آپ نے ہر انسان کو انڈیویجولی تھوڑا سا اسیس کرنا ہے کہ وہ کس زمرے پہ ہے اور اس کو کیا چیز ریکمینڈ کی جائے, ایسا ہی. تو چکر یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے, کچھ نان مسلمز ایسے ہوں گے, ٹھیک ہے, جن کے لیے یہ والا نیریٹو جو ہے وہ ٹھیک رہے گا, ٹھیک ہے, ان کو آپ یہ والا پریزنٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر وہ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ آف آرگیومنٹس رکھتے ہیں, بیسک انڈرسٹینڈنگ آف فلاسفی رکھتے ہیں, بہت بیسک. جیسے کہ مثال کے طور پر کچھ آپ کہہ لیں کہ اے لیول یا اس سے فارورڈ جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان میں تھوڑی سی ایک سیلف ایکچولائزیشن ہوتی ہے اس لیول کی کہ وہ اس قسم کی چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ایسے بندے کو ہم ایز اے رائے کے طور پر یہ دی جا سکتی ہے کتاب. لیکن آپ کی سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, مگر آپ کی بات ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جس طرح کی لینگویج اس کے اندر ہے کتاب کے اندر, تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے, تھوڑی سی اکیڈیمک اس کا جو ہے نا مزاج ہے کتاب کا, تو شاید ہر کسی کے لیے مفید نہ ہو. جو لوگ اس قسم کی آرگیومنٹ سے تھوڑے سے واقف ہیں تو وہ یہ ان کے لیے ایک اسپیسیفک لوگوں کے لیے. بالکل. دوسری چیز ہے, میں یہ ریکمینڈ کروں گا بک دائیوں کے لیے, ٹھیک ہے نا, جو دعوت اسلام کا کام کرتے ہیں, کہ وہ ان آرگیومنٹس کی ڈیپتھ کو اس سے سمجھ سکیں. میں اس کو ویسے پہلے میرا یہ اس کے بارے میں جو رجحان پہلا تھا نا, کہ میں اسے کہتا تھا یہ ڈیبیٹنگ کٹ ہے بیسکلی. میری ایک تھوڑی سی اصل میں ظاہر ہے جو شخصیت ہے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. حمزہ زورٹسز کا ہمارے جو بھائی ہیں ان کا بہت زیادہ کام چونکہ ڈیبیٹنگ میں, آرگیومنٹس میں اور ڈسکورس میں رہا ہے, تو مجھے تھوڑا سا لگا کہ شاید اس کے اندر جو ٹون ہے وہ تھوڑی سی ایگریسو ہے, ان ٹرمز آف ایگریسو ان سینس ناٹ غلط میں, یعنی ایک جس طرح ڈیبیٹ کے اندر ڈسکورس کے اندر آپ ایک آرگیومنٹ پریزنٹ کرتے ہیں نا زور سے, یہ آرگیومنٹ وہ پریزنٹ کیا گیا. تو میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ ایتھیسٹ جو ہے ہو سکتا ہے وہ اس کو ایک یعنی مخالفت کے طور پہ لے, مطلب مصلحانہ انداز شاید نہ ہو, لیکن ایک مسلمان جو ہے جو اسٹرگل کر رہا ہے وہ ایک دم اس سے فرم ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے. بہرحال یہ ہاں جی, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ خود اس میں سے آرگومنٹ لے کے خود ایڈریس کریں ان لوگوں کو جو کہ ڈاؤٹس میں, یا پھر ایسے لوگ جو کہ اسلام کے بارے میں اعتراض لے کے آتے ہیں. تو ویسے تو جو نیو مسلمس یا ایسے مسلمان ہیں ان کے لیے زیادہ ریکمنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی لیکچر, کوئی ڈبیٹ, ٹھیک ہے نا, جو کہ آن لائن اویلیبل ہے. میں کہوں گا کہ وہ اس بندے کو اسیس کرنے کے اس کے مطابق اس کو وہ مٹیریل دیا جائے, ٹھیک ہے, ان کیس یہ میرا خیال ہے آگے. لیکن ہاں جی, آگے جو مثال کے طور پر انٹروڈکشن ٹو اسلام ہے, ٹھیک ہے, وہ کہ مطلب اگر ایک نیا مسلم ہے اور وہ مطلب نیا مسلم نہیں سوری ایک نیا بندہ ہے جس کو مطلب کوئی آئیڈیا نہیں ہے اسلام کیا چیز ہے کیا نہیں ہے, اس کے لیے کیا چیز لے کے آنی ہے, وہ ایک ڈفرینٹ ڈائنامک. دیکھیں جیسے بات ہوئی نا کہ یہ والی جو ہے کتاب ڈیوائن ریالٹی جو ہے یہ تھوڑی سی ہیوی ہے ان اٹس لینگویج, تھوڑی سی اس کے
آرگیومنٹس جو ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہے سمجھنے میں ہر کسی کے لیے. تو پھر جو عام آدمی ہے جو بہت زیادہ ایک ٹیکنیکل اور اکیڈمک کتاب کو نہیں پڑھنا چاہتا, اس کے لیے کون سی کتاب ہے؟ تو ایک ہمارے ہاں جو بہت پاپولر ہوئی ہے کتاب, اور میں اس کو زیادہ شیئر اس کتاب کو اسی لیے کر رہا ہوں, اس کتاب کا نام ہے اے بریف السٹریٹڈ گائیڈ ٹو انڈرسٹینڈنگ اسلام. اس کتاب کو میں زیادہ اس کا نام صرف اسی لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ پاپولرائز بہت زیادہ ہوئی ہے, خاص طور پہ 90s میں اور ارلی 2000s کے اندر اس کتاب کا بہت ایک امپیکٹ رہا ہے. اور اس میتھڈالوجی کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کافی پاپولرائز کیا کہ سائنٹیفک میریکلز ان دا قرآن اور پروونگ اسلام تھرو دی میریکلز آف سائنس. تو یہ پاپولر ہوا, کافی زیادہ لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے اس سے, مگر اس میں کچھ میتھڈولوجیکل فلاز بھی ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں. یعنی یہ آؤٹ ڈیٹ ہو گئی. آپ یہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو ہے رجحان وہ اس میتھڈالوجی کے اوپر نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو بنیادی کچھ فلاز تھے وہ یہ تھے کہ ہم اس کتاب کے نیریٹو کے اندر سائنس کو کچھ زیادہ ہی امپورٹنس دیے جا رہے تھے, اور میرا خیال ہے فلاسفی آف سائنس کو نہیں سمجھا گیا اس کتاب میں, کیونکہ ہمیں جیسے پتہ ہے سب کو کہ سائنس جو ہے وہ ڈائنامک چیز ہے, وہ چینج کرتی ہے, اپنے کنکلوژنس چینج کرتی ہے, کبھی بھی سیٹ ان سٹون نہیں ہوتے سائنٹیفک کنکلوژنس. تو اس کتاب نے یہ ایزمپشن لی ہوئی ہے کہ جی یہ سائنس نے جو کنکلوژن ڈرا کیا یہ ایبسولوٹ ہے, اور اس کو ہم یوز کریں گے ٹو ویریفائی اور اوتھینٹیکیٹ دا قرآن. تو یہ ایک فلاڈ میتھڈالوجی. السٹریٹڈ گائیڈ, بریف السٹریٹڈ گائیڈ, ہم نے بھی, میں بھی جب بہت شروع میں سب سے پہلے جب میں نے ایک سائنٹیفک میریکل کے حوالے سے کتاب پڑھنا شروع کی تو دس واز آلسو مائی فرسٹ انسپریشن. بڑی زبردست کتاب تھی, مطلب میں نے آئی لائک دی آئیڈیا, اور اس میں سے میں نے کئی پھر اس میں سے کوئی اپنی ایگزامپلس بھی آج بھی مجھے یاد ہیں. وہ پیگز والی ایگزامپل جو ہے میں نے اپنی ایون کلاس میں پڑھاتے ہوئے بھی ایگزامپل دی. میرا خیال ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اگر ہم اس کو بہت ایزی ورڈس میں پٹ کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ کتاب جب سائنس اور ریلیجن کا آپس میں ایک چیلنج ہوا, ایک آپس میں ایک کانفلکٹ کھڑا ہوا اپیرنٹلی ان دا 21st سینچری, یا پھر آپ سمجھ لیں ماڈرنزم جب انٹروڈیوس ہوا آفٹر دی رینیسانس اور آل دیز تھنگ, تو یہ ایک اپولوجیٹک اپروچ ہے. بالکل, کہ یو آر کائنڈ آف ایکچولی admitting the power and authority of science. بالکل. And at the same time you are saying یار ٹھیک ہے وہ تو ہم نہیں کوشچن کر سکتے, لیکن آپ اس کو اگنور نہ کریں, ہمارے ایک ریلیجیس ٹیکسٹ کو, یہ بھی بڑی چیز ہے. کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گیا تھا لگتا ہے. اور اس کے بعد میرا خیال ہے اس کی ایک ریوائزڈ ورژن کئی لوگوں نے, مطلب اس کے بعد میں اس کے اوپر نیا کام ہوا, مزید کام ہوا, اور لوگوں نے پھر اپولوجیٹک اپروچ سے شفٹ ہو کے بالکل ایک ٹریڈیشنل اپروچ کی طرف ٹریڈیشنل اپروچ کے اندر آئی, جو ہمارے علماء بالکل جو ہمارے علماء نے ہمیشہ سے ایک اپروچ رکھی ہے, ہمیشہ سے قرآن کو ایک جو فوقیت دی ہے ہر چیز کے اوپر, وہ اب جو نیا جو اپروچ ہے دعوت کا وہ یہی ہے. اور اس کے اندر یہ کتاب جو ہے اگلی والی سے اگلی کتاب پہ آ جائیں گے تو اس میں یہ دی ایٹرنل چیلنج کے نام سے کتاب ہے, ابو زکریا ہیں اس کے مؤلف, اور یہ میرا خیال آئرہ والوں نے شائع کی ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ والے پرابلمز نہیں ہیں جو السٹریٹڈ گائیڈ کے اندر تھے. تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے, انہوں نے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود جو ہے اس کے بارے میں بات کی ہے, پھر پرپز آف لائف بھی اس کے اندر کورڈ ہے, کیسے قرآن جو ہے وہ ایک ڈیوائن اسکرپچر ہے وہ بھی کورڈ ہے, کیسے قرآن اپنی لغت کے لحاظ سے بڑا ایک نمایاں کتاب ہے, اور ایک اس کا ایک ڈیوائن امپرنٹ ہے اس کے اوپر قرآن کا, اور پھر پروفٹ ہوڈ کے بارے میں بھی اس کتاب نے ڈسکس کیا. یعنی اب تک ہم نے جو بات کی ہے وہ بیسکلی یہ بات کی ہے کہ ایک بندہ, ایک یوتھ ہماری خاص طور پہ تھوڑی سی وہ یوتھ جس کو تھوڑے سے شبہات کا جو انفلوئنسڈ ہے سائنس سے, فار ایگزامپل جی سائنٹزم سے بیسکلی انفلوئنسڈ ہے, اور وہ کافی زیادہ مطلب ڈاؤٹس کا بھی شکار ہو رہی ہے, اور اس کو ایک ری ایشورنس کی ضرورت ہے. جی تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈیوائن ریالٹی ہے, اور اسی طریقے سے سائنس کو تھوڑا سا, یعنی سائنٹیفک اتھارٹی کو بیسکلی اصل میں کنسیپچولائز کرنا کہ وہ اصل میں ہے کیا چیز, اس کے لیے آپ نے کہا کہ دی ایٹرنل چیلنج ایک بڑی اچھی اس کے حوالے سے ایک آپ ایسے سمجھ لیں کہ کوئی اگر چاہتا ہے کہ سمپلیفائڈ ٹرمز میں اور ایک سمرائزڈ آرگیومنٹ لینا چاہتا ہے اسلام کی, تو وہ ایٹرنل چیلنج سے سٹارٹ کر سکتا ہے, اور اگر وہ چاہتا ہے کہ کچھ ڈیپتھ میں جایا جائے ان آرگیومنٹس کی تو پھر ڈیوائن ریالٹی پڑھ سکتا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا کہ بیسکلی ایک ایسا بندہ ہے جو بڑی بیسک پہ اسٹرگل کر رہا ہے. لیٹ اس کم ٹو دا پوائنٹ کہ ایک بندہ ہے جو کہ
اس کے اسٹرگل نہیں کر رہا, مطلب وہ ہیڈ لیس ہے. ہمارے یہاں پاکستان دیکھیں آبویسلی آڈینس بڑی میٹر کرتی ہے, ہم چونکہ شو بھی اردو میں کر رہے ہیں, سو وی نو کہ ہماری آڈینس سننے والے زیادہ تر انڈو پاک کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے یہاں بہرحال ٹریڈیشنلزم ابھی تک جو ہے آرتھوڈاکسی ایک قسم کی ہے, پھر آپ سے میں ٹریڈیشنلزم میں کہہ سکتا ہوں ایک غالب ہے ہماری سوسائٹیز میں اوور آل. ٹھیک ہے ٹرینڈ بڑھ رہے ہیں ایتھیزم کے اور لبرلزم کے, لیکن بہرحال ابھی تک غالب الحمدللہ موجود ہے. ہمارے ہاں بہت زیادہ جو میجورٹی پاکستان کی اگر ہم بات کر لیں یا ایون انڈیا وغیرہ کی اور بنگلہ دیش کی, ان کے لوگوں میں میجورٹی ایسے یوتھ ہے جو کہ بیسکلی ہیڈ لیس ہیں, مطلب دے آر ٹو مچ ان ٹو دس ورلڈلی میٹرس, اور شاید وہ سائنس سے بھی اسی لیے انسپائرڈ ہیں بیکاز دے آر انکلائن ٹوورڈ, مطلب ایک دنیا میں ایک شوشا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک ہیڈ لیس بندہ ہے, ایک بچہ ہے جو ہیڈ لیس ہے, جس کو پرواہ نہیں ہے, اور وہ اتنا دین سے اسٹرگل بھی نہیں, بیسکلی اس نے یعنی ٹائم بھی نہیں دیا ہوا ان ایشوز کو یا ڈاؤٹس کو, اس نے یہ لیکچرز نہیں سنے ایتھیزم کے, نہ وہ سائنس میں اتنا انٹرسٹ ہے, بس ہی از جسٹ ہیڈ لیس, ایک پلے بوائے ہے, ایک انجوائے کر رہا ہے لائف کو, یہ وہ کر رہا ہے. اس بندے کو اگر آپ نے ایک بیسک آپ نے کرنا ہوگا یار دین کی بھی کوئی اہمیت ہے, پرپز آف لائف کی بھی کوئی اہمیت ہے, دنیا میں اللہ نے بنایا کیا, تو ایسے بندے کو آپ کیا چیز ریکمینڈ کریں گے؟ اچھا میں اس سے پہلے ایک بات کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جیسے کہ یہ کتاب ہے دی ایٹرنل چیلنج, ٹھیک ہے نا, یہ اس طرح کا ہمیں پرسپیکٹیو دیتی ہے کہ وی آر ناٹ, جو ہمارے یہاں کئی دفعہ ایشو آتا ہے کہ جو عالم ہے مولوی وغیرہ وہ سائنس کے اگینسٹ ہے, اسلام سائنس کے اگینسٹ ہے, یہ بیسیکلی اس کو رد کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ وی آر ناٹ ان کانٹرڈکشن ود اٹ, یہ کوئی علیحدہ نہیں ہے کہ مطلب یعنی اس کے اگینسٹ ہے, اسلام اس طرف ہے اور سائنس اس طرف ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں یہ کہتا ہے کہ ایک میتھڈولوجیکل انڈرسٹینڈنگ میں مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ اس کو ایک پرسپیکٹیو پہ لے کے آتی ہے, ایک ڈور پہ لے کے آتی ہے کہ بتاتی ہے کہ اس طرح اس چیز کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ مطلب یعنی کس طرح اس کا پروف ہوگا, ٹھیک ہے. دوسری جو اگلی بات آتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں ہماری جو عوام ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ہیڈ لیس ہے بالکل, ٹھیک ہے, ان کو نا ہم ایک پرسپیکٹیو شو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پرسپیکٹیو اس طرح کا شو کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرف دھیان ڈالیں, ٹھیک ہے. آپ ساری زندگی جو ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, نامی مسلمان کہتے ہیں, کبھی آپ نے سوچا اس کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ ان سے کہیں کہ دیکھیں یہ جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اس سے مراد کیا ہے, اس کی کنڈیشنز کیا ہے, یہ آپ سے مانگتا کیا ہے. آپ ان کو جب اس سوچ پہ لائیں گے, ٹھیک ہے نا, تو اس سے وہ بندہ ایسا بندہ ہے کہ ہاں ذرا میں سوچوں تو صحیح, ٹھیک ہے, میں نامی جمعہ پڑھ لیتا ہوں, میں نامی یہ چیزیں کر لیتا ہوں, لیکن کیا کبھی میں سوچوں آپ نے اس کو ایک ریمائنڈر کرنا ہے کہ اس چیز کی اہمیت ہے, وہی میں نے بات کر رہا ہوں, ہیڈ لیس آدمی, اس کی اپنی جو آئیڈینٹی ہے نا اس کا احساس دلانا. جی جی. اب اس سے متعلق نا ایک چھوٹا سا اسکرپٹ ہے, چھوٹی سی بکلیٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے کہ کنڈیشنز آف لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے. یہ ہے آتھر ہیں ان کے جمال الدین زارا بوزو, ٹھیک ہے. انہوں نے نا بہت انگلش آتھر ہیں, اور ویسے کنڈیشنز آف لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اردو میں بھی مل جاتی ہے, اور بہت سے علماء نے اس کی ہیں. اب یہ ہے کہ یہ بہت بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یار وہ جو بندہ جو کلمہ گو ہے انسان, اس کو بس یہ دلانا کہ یار تم یہ تو دیکھو کہ لا الہ الا اللہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ چیز جو ہے وہ ایسے بندے کو نا پہلی اس کا پرائمر ہے جو کہ اس کو اندر لے کے آئے گا اس معاملے میں کہ اس کا دین دراصل کیا چیز ہے, جو کلمہ ہی, کیونکہ کلمہ وہ چیز ہے جس سے وہ مسلمان ہوا, اسی کے بارے میں وہ ایک انفارمیشن جانے, وہ ایک چیز جانے کہ ہاں اس کی اصلیت کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ کم از کم میں اپنی اس کنڈیشن تو پورا کروں کہ میں کم از کم مسلمان تو ہوں, ٹھیک ہے نا. تو میرے نزدیک یہ کنڈیشنز آف لا الہ الا اللہ ایسے انسان کے لیے سب سے پرائمر ہے, انٹری پوائنٹ, ٹھیک ہے. اور اس کے آگے بھی کچھ دیگر کتابیں ہیں. ہم احمد بھائی آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لوگوں میں نا یہ ایک ان کو اویکننگ ہونی چاہیے, ان کے اندر ایک بیداری ہونی چاہیے کہ بھئی آپ سوال تو پوچھیں, آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, کلمہ سب کو آتا ہے, اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اس کی کچھ شروط ہیں, کچھ تقاضے ہیں اس کلمے کے, آپ سے کچھ کنڈیشنز ہیں, کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, وہ کیا ہیں وہ ہمیں پتہ کرنی چاہیے. تو اس کے لیے یہ رسالہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا. اس کے بعد ظاہر ہے قرآن ایک ہر مسلمان کو پتہ ہے قرآن کی اہمیت کا. قرآن سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز میں بتاؤں کہ یہاں پہ ایک کتاب ہے جو اس حوالے سے اردو جو پڑھنے والے ہیں اگر آپ ان کو کریں, بڑی ایزی ہے اور بڑے بیسک کانسیپٹ میں, مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کی, اور اس کا نام ہے شعور حیات. یہ کتاب اس کی جو ہے آپ کے سامنے میرے پاس جو ہے وہ اس کا آپ کو اسکرین پہ آ جائے گا. بیسکلی شعور حیات از بیسکلی اے ویری سمپل, اٹس اے کلیکشن آف رائٹنگ, اسمال رائٹنگس,
اور اس میں جو سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ بڑی بیسک لیول پر ایک ایسا بندہ جس کو بالکل دین کا کچھ نہیں پتہ، لیکن وہ دین کو وہ مسلمان ہے، اور اس کو ایک ایسا پرسپیکٹو دینا کہ یار ریلیجیس پرسپیکٹو بھی کوئی بات ہے، اور دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ایک ریمائنڈر، ایک تزکیہ، ایک آپ سمجھ لیں ریمائنڈر اور ایک ویژن دینے کے لیے بڑی بیسک لیول کی کتاب ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یعنی اگر آپ اس کو پڑھیں اور بڑی بیسک لیول پہ، تو آپ کو بہت اچھا ایک اس کا پرسپیکٹو مل جاتا ہے کہ مقصد زندگی کیا ہے یار، وائی ایم آئی ہیئر. تو میں اگر اپنی لائف کو میں گزار رہا ہوں تو آئی ہیو ٹو تھنک سم تھنگ بیانڈ دا مٹیریل ایز ویل. بالکل. تو یہ بہت اچھی کتاب ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ آن لائن PDF میں بھی مل جاتی ہے، آپ اسے خرید بھی سکتے ہیں. اٹس اے ویری سمپل ویری. ایک اور یہ کتاب ہے جو حماس بھائی کے پاس ہے بھی کتاب، یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب جو ہے مسلمانوں پہ قرآن مجید کے حقوق ہے غالباً. یہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو ہم نے بتایا نا کہ کلمہ وہ انٹروڈکشن دیا جا سکتا ہے کہ کلمہ، کہ آپ نے جو کلمہ پڑھا ہوا ہے یہ کیا، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کو تو سمجھیں گے. دوسری چیز کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں قرآن پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا سوچا، اس کا وہ جو پڑھا ہوا ہے وہ کیا اس قرآن کے آپ کے اوپر کوئی حقوق بھی ہیں کہ نہیں ہیں. اس معاملے میں یہ ڈاکٹر اسرار کی بہت خوبصورت کتاب ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. یہ ایسے بندے کو دی جا سکتی ہے جس سے اس کو احساس ہو کہ قرآن جو ہے بیسیکلی وہ کیا ہے، اس کے میرے اوپر مطلب کیا فرائض ہیں جو کہ میں کم از کم میرے اوپر ہوتے ہیں، کم از کم پتہ تو چلے کہ یار یعنی کچھ ڈیمانڈز ہے قرآن کی مسلمان سے. اور مجھے یاد ہے مغیرہ بھائی، میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ کتاب پڑھی تھی آج سے 10 سال پہلے، اور میرے لیے یہ میری جرنی کے اندر یہ کتاب بڑی ایک اہمیت ہے اس کتاب کی. اور اس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے نا 5 حقوق جو ہے نا وہ گنائے ہیں. پہلا حق جو ہے قرآن کا کہ اس میں ہم ایمان لے کے آئیں، وی بلیو ان اٹ ٹو بی فرام اللہ سبحانہ و تعالی. اس کا دوسرا حق جو ہے قرآن کا وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو پڑھا جائے، ٹھیک ہے. سو پہلا ٹو بلیو ان اٹ، سیکنڈ ٹو ریڈ اٹ، نمبر 3 ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. ذرا پڑھیں گے تو سمجھیں بھی اس کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہے. اور انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہے ٹو امپلیمنٹ اٹس ٹیچنگز. 4 ہو گئے یہ رائٹس. اور لاسٹ رائٹ جو ہے وہ ہے ٹو کنوے اٹس ٹیچنگس ٹو ادرس، یعنی اوروں کو بھی اس کی تلقین کی جائے، قرآن کی دعوت دی جائے قرآن کی طرف. تو یہ 5 بنیادی حقوق ہیں جو ہر مسلمان کے اوپر ہیں. یعنی اس کے اگر مجھے یاد ہے جب میں نے یہ کتابچہ پڑھا تھا اور میں اپنے آپ کا میں نے جائزہ لیا تھا تو میں ان 5 میں لیکنگ تھا، ان 5 حقوق میں. تو اس پہ پھر انسان کو چاہیے کہ محنت کرے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں جو آپ سے سوال ہوگا جن چیزوں کا. مطلب آپ نے اس کتاب نے بیسکلی آپ کو ایک سوچنے پہ ایک سوال اٹھایا ہے، اس کا کام ہے سوال اٹھایا اور ایک انکریجمنٹ بھی دی ہے، اور ایک طرح سے مجھے تو خیر ڈرایا بھی اس نے کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اس وقت میں گریجویٹ ہو چکا تھا یونیورسٹی سے، تو آپ سمجھیں کہ اراؤنڈ 15, 16, 17 ایئرز آف ایجوکیشن میری ہو چکی تھی تب، ٹھیک ہے، او لیول، اے لیول اور 4 سال یونیورسٹی کے. تو میں سوچنا شروع کیا کہ یار میں نے اتنا سال تو ان سیکولر نالج اور دینی تعلیم کے علاوہ جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو دیا ہے، قرآن کو میں نے کتنا ٹائم دیا ہے. تو میرے لیے بہت زیادہ اہم کتاب تھی ڈاکٹر صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ. میری بھی کچھ اسی طرح کی اس کے بارے میں جو ہے سینٹیمنٹس تھے. اچھا، ایڈیشنلی میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم نے اگر پہلے تو انٹروڈیوس کروایا ایک بندے کو کہ لا الہ الا اللہ سے جب آتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر سب سے پہلا جو ہمارا عقیدہ، جو سب سے پہلا عقیدہ ہے وہ توحید ہے. عقیدہ توحید پہ ہی پورا اسلام کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا. تو سب سے ایک پہلا سوال جو کہ ایک اور آپ آگے نیکسٹ جرنی آف کنڈیشن آف لا الہ یا قرآن حقوق کے بعد یہ آ سکتی ہے، وہ آ سکتی ہے عقیدہ ہے توحید کے معاملے میں. اور توحید کے معاملے میں میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو کہ میری پرسنل جرنی میں بھی آئی ہے وہ ہے تقویۃ الایمان، ٹھیک ہے. اب یہ رائٹر ان کے جو ہیں وہ ہماری پاکستانی آڈینس بلکہ انڈو پاکستانی آڈینس اویئر ہیں ان سے، وہ ہیں شاہ اسماعیل شہید. جی، ہم اپنی اردو میں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں، اور ان کی بہت ہی خوبصورت یہ کتاب ہے، شہیدین بڑی مشہور ہماری ہسٹری میں پڑھائی جاتی ہے. اور انہی کی یہ آتھر کردہ یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان. اور یہ آپ کے جو بیسک، آپ کے پاس اس کا انگلش ترجمہ، ہاں جی، یہ انگلش ترجمہ ہے اور یہ اردو میں بھی اویلیبل ہے. ہاں جی.
اور چکر یہ ہے کہ یہ اسی لا الہ الا اللہ کے کانسیپٹ کو ایکچولائز کرتی ہے کہ ہمارے انڈو پاک انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں اس کا مطلب کیا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ جب یہ ایکچوئل پریکٹیکل لیول پر یہ کس طرح ہوتی ہے. اصل میں جو میں نے اس کتاب سے سیکھا, میں نے یہ کتاب کچھ دیر پڑھائی بھی, مجھے یہ پسند اس بات میں اچھی بات یہ آئی کہ اصل میں ہم عام طور پہ جو توحید کا کانسیپٹ ہے, ونس آف اللہ کا جو کانسیپٹ ہے, اس کو ہم بیان ضرور کرتے ہیں, لیکن ہم عام طور پہ ایکیڈیمک اپروچ میں رہتے ہیں اور ہم بتا دیتے ہیں کہ توحید کی ڈیفینیشن کیا ہے, شرک کی ڈیفینیشنس کیا ہے, توحید کا مطلب یہ ہے, شرک سے ایسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم جو ریالٹی میں جو شرک ہو رہا ہے یا ریالٹی میں جو توحید کے تقاضے ہم سے ہیں وہ ہم بعض اوقات نہیں بیان کرتے. تو اس کتاب کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں بڑی اچھی بات کی, انہوں نے باقاعدہ شرک کی وہ شکلیں بیان کی ہیں. یعنی شرک کا جو ٹاپک ہے اٹس ناٹ جسٹ فیو ڈیفینیشنز اینڈ فیو ایگزامپلس, پریکٹیکل انہوں نے بتایا کہ یہ بھی شرک ہے, 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 یہ بھی شرک ہے. He could have said کہ یار ایک پرنسپل بتا کے اس کے بعد کہتے ہیں مثلا 1 2 3 فار ایگزامپل دس از شرک, نہیں دیٹس نہیں. انہوں نے ایک بتایا یہ شرک ہے, اس کی یہ دلائل ہے, یہ شرک ہے, یہ اس کی دلائل ہے, اس کی اپلیکیٹو ایگزامپل. تو تقویۃ الایمان آئی تھنک از اے ویری امیزنگ بک فار دیٹ. جی اچھا, دوسرا یہ کہ انگلش آڈینس کے لیے ٹھیک ہے, یا پھر جو ایسے ہیں اس میں یہ ہے کہ میری پرسنل جرنی کے اندر یہ تھا کہ شروع میں میرا تھا کہ مجھے کسی پر کوئی اعتماد نہیں ہے. تو مطلب یعنی اسلام کے معاملے میں نے لوکل اسکالرز اور سے مجھے ان پہ اعتماد نہیں تھا. میں نے کہا میں نے اس انسان پہ اعتماد کرنا ہے جو کہ خود زیرو سے آیا ہے, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر ایتھیزم سے کہ اسلام اسے کیا, جس کا کوئی بائس نہ ہو, آپ کے ذہن کوئی بائس نہ ہو, اس نے کیا سوچ کے جی اسلام کو ایکسیپٹ کیا, اسلام میں کیا اس نے دیکھا. تو اس لحاظ سے میرا جو زیادہ انکلینیشن تھی وہ کنورٹس کی کتابوں کی طرف تھی. تو ان میں سے ایک بہت زبردست جو انٹروڈکٹری. اچھا, یہ آپ کی بات, سوری میں کاٹ رہا ہوں, آپ کی بات بڑی اچھی ہے یہ کہ بہت زیادہ لوگوں کو نا کنورٹس کی سٹوریز پڑھ کے سن کے کافی انسپائر کرتی ہیں, تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ بھی. اسی لحاظ سے پھر میرے جو موسٹلی کانٹینٹ آن لائن بھی ہوتا تھا نا, میں نے سننا انہیں کا ہے جو کہ کنورٹس ہیں اسلام کے, ٹھیک ہے. اور وہ اسی وجہ سے سننا تھا کہ مجھے پتہ لگے کہ ایک بندہ جو کہ ٹیبلیو راسا مطلب بیسیکلی بلینک سلیٹ سے آیا ہے اور وہ اسلام کو کس طرح دیکھ رہا ہے, کیونکہ میں کیا وجہ ہوئی, کیا اس نے دیکھا اسلام میں جو بالکل. اسی لحاظ سے یہ فنڈامنٹلز آف توحید جو ہے نا, توحید کے اوپر کہ وٹ از کے دیکھا اس پرسپیکٹیو سے ہے کہ شیخ ابو آمینہ بلال فلپس نے, ڈاکٹر بلال فلپس نے دیکھا کیا اسلام کے اندر, وہ اس پرسپیکٹیو سے نا یہ گو تھرو کرتے ہیں اس کتاب میں یہ فنڈامنٹلز آف توحید کہ توحید کیا ہے اور یہ توحید ڈفرینٹ کس طرح ہے باقی ریلیجنس کے اندر, یہ کانسیپٹ یونیک کیوں ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ اس کے بعد کانسیپٹ ہے جو کہ ڈیل ہونا چاہیے توحید کا. آفٹر لا الہ الا اللہ آپ نے جو بات کی نا, اس سے مجھے ایک اور بات یاد آئی اور کتاب بھی یاد آئی. یہ میں نے کتاب پڑھی تھی, یہ میری ہی کتاب ہے, مجھے پتہ ہے, میں پیچھے لکھ دیتا ہوں کب میں نے پڑھی تھی. میں نے مارچ 2012 میں بلکہ ختم کی تھی کتاب, تو کافی سال ہو گئے اس کو. تو میرے لیے یہ کتاب بڑی اہم تھی, اور اس میں وہی چیز ہے جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا. یہ محمد اسد تھے, یہ محمد اسد تو ان کا نام تھا جب یہ کنورٹ ہو گئے تھے, مجھے ان کا اصل نام بھول گیا. یہ پولینڈ میں پیدا ہوئے تھے اور یہ یہودی تھے. تو یہ اپنی جرنی کے بارے میں بتاتے ہیں, روڈ ٹو مکہ ہے کتاب کا نام نا. تو اس کے اندر یہ بتاتے ہیں اپنی جرنی کہ کیا انہوں نے اسلام میں دیکھا کہ انہوں نے اپنا پورا ریلیجن چینج کیا اور نام چینج کیا, اور پھر انہوں نے اسلام کو بھی پڑھا اور سمجھا. تو یہ ان کی جرنی کا بڑا اچھا ایک. اس کے اندر میں ایک بڑی ایڈ کروں گا جو میرے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ, جو میری بڑی ایک اردو میں نے کتاب پڑھی تھی آج سے کوئی کافی دیر پہلے. اٹس بیسکلی اے کلیکشن آف سم فیو رائٹنگس, اور اس کتاب کا نام ہے, شاید آپ نے پڑھی ہو, بڑی معروف ہے, میں مسلمان کیوں ہوا. اٹ از بیسکلی دی آتھر, اٹ از بیسکلی ریٹن بائی علامہ محسن رضا فاروقی. اچھا. اینڈ اٹس اے ویری گڈ بک ان ٹرمز آف نان مسلمس جو ہیں جب مسلمان کس طرح ہوتے ہیں. اور اس میں خاص طور مجھے آج تک یاد ہے, مجھے محمد علی کی کہانی پتہ ہے. محمد علی کو میری فرسٹ انٹروڈکشن, جو محمد علی باکسر تھا, اس کی انٹروڈکشن میری فرسٹ آف آل اس کتاب سے ہوئی تھی. آئی نیور نیو ہم, کیونکہ میں جس دور کا ہوں اس دور میں ابھی انٹرنیٹ کی ایکسیس اتنی ریڈیلی نہیں, محمد علی اتنے پاپولر تھے جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو خیر اتنے زیادہ. تو محمد علی جو ہے, میں مسلمان کیوں ہوا, اٹس اے ویری امیزنگ بک. دا سیم کنورٹ اسٹوریز ہیں, اس میں نے کلیکشن کی ہوئی ہے کہ اسلام, میرا ایمان جو ہے جو اصل مضبوط ہوا جو اس کتاب سے. دیٹس اے ویری پاپولر. اردو میں وہ کتاب ہے, میں نے نیا میری والدہ نے مجھے اردو سکھانے کے لیے نا کچھ ناولز لا کے دیے. عمران سیریز بڑی مشہور ہے, وہ میں پڑھا کرتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس طرح کی ایک دو کتابیں میں نے پڑھی تھی. امیزنگ بک. نہیں, اس کے ساتھ کتابوں کے علاوہ نا آپ ساروں نے وہ دیکھی ہوگی ویڈیو یوشا ایونز کی ہے, ہاؤ دا بائبل لیڈ می ٹو اسلام. اس کے اگر آپ میرے خیال ابھی بھی یوٹیوب پہ کوئی ویوز دیکھیں تو ملینز کے اندر, اور میں نے خود بہت زیادہ نان مسلمس کو وہ ریکمینڈ
امپلیمنٹ کی ہے اس کی جو ہے نا اس کا جو یہ بالکل مطلب یعنی کسی نان مسلم کو اگر آپ نے دینا ہے نا ایک قسم کا انٹروڈکشن، اسپیشلی اگر وہ کرسچن ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے یہ بیسٹ ویڈیو ہے، ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو اسلام بائی یوشوا ایمنز، ٹھیک ہے نا، پرفیکٹ. اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ اس جرنی کی، ٹھیک ہے، جو ایک ایسا لڑکا جو کہ انٹرسٹڈ ہوا اسلام میں، یا پھر اس کو انٹرسٹ دینے کے لیے کیا مٹیریل دینا ہے. پہلے تو ہم نے بتایا کہ وہ لا الہ الا اللہ کنڈیشنز اس کو بتائیں، اس کے بعد حقوق کو اس کو دلائیں کہ حقوق، قرآن کے حقوق کے بارے میں وہ مطلب آگاہ ہو. اب قرآن کے حقوق کے معاملے میں پھر آگے بات آتی ہے قرآن اٹ سیلف کی. بالکل ٹھیک ہے، کہ قرآن جو ہے وہ اب قرآن وہ پڑھے کیونکہ حقوق ہے. اب قرآن تو وہ پڑھے، لیکن وہ پھر کئی دفعہ لوگ اگلے اعتراضات لے کے آتے ہیں کہ جی پھر قرآن پڑھیں تو کس کا قرآن پڑھیں، کون سی ٹرانسلیشن پڑھیں، کیا کریں. ایسا ہی ہے. تو اگلی بحث پھر آتی ہے کہ جی یہ قرآن تو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جی کس کا، کون آتھر ہو، کون سی بہترین کتاب اس میں، کون سی رائٹر کی اچھی رہے گی، یعنی ٹرانسلیشن بیسکلی. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی جو میری جو پرسنل جرنی تھی نا وہ یہ تھی کہ گھر کے اندر جو آلریڈی قرآن پڑھے ہوئے تھے نا، میں نے سوچا کہ میں ایسا کروں گا کہ چونکہ مجھے عربی اتنی نہیں آتی تھی تو میں کمپیئر کروں گا ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے، تو کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ میں نے دو قرآن کھول کے رکھے ہوتے تھے اور میں دیکھتا تھا کہ مطلب یعنی اچھا اس میں اس نے یہ بات کی ہے اس آیت، اور اس نے یہ بات کی ہے، اور مجھے ہوتا تھا کہ یار یہاں کوئی ہیرا پھیری ہے. ٹھیک ہے اور وہ آپ پتہ کر سکتے، میں حیران تھا، اور اس وجہ سے واقعی میں مجھے کوئی ٹرسٹ نہیں تھا یہاں پر. تو پھر ہاں جی، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر میں نے یہ کیا کہ پھر میں نے آن لائن سرچ کیا کہ مطلب کوئی ایسی مجھے ٹرانسلیشن چاہیے جو کہ لیس آف اے ٹرانسلیشن، مور آف اے ٹرانسلیٹریشن، کہ بیسیکلی جو ورڈ ناٹ ٹرانسلیٹریشن، بیسیکلی جو کہ اس کو ایگزیکٹ لٹرل ٹرانسلیشن جو کہ مجھے بتایا کہ اچھا یہ عربی ہے تو عربی کا تھوڑا سب سے قریب جو کہ عربی کے ہو. ٹھیک ہے، اور میں میرے لیے پرسنلی اس طرح کی سرچ کی. تو اس میں سے ون آف دا ٹرانسلیشنز جو میرے سامنے آئی تھی وہ یہ ایک ہے دا نوبل قرآن. ٹھیک ہے نا، یہ ایک بہت زبردست ہے ٹرانسلیشن. یہ ہے دا نوبل قرآن ہے بائی ڈاکٹر محمد محسن خان اینڈ محمد تقی الدین ہلالی. ٹھیک ہے نا. آل دو اس کے اندر کافی ایگزیکٹ لٹرل ٹرانسلیشن اس میں کافی قریب ہے ایز اپوز ٹو ادر جو میں نے ٹرانسلیشنس دیکھی تھی، لیکن اس میں بھی مسئلہ اس میں بریکٹڈ بہت زیادہ انفارمیشن ہے ایڈڈ ہے. تو جو بریکٹڈ انفارمیشن ہے وہ میں اگنور کرتا تھا، اور وہ جو میں نے کہنا میں نے دیکھنا ہے کہ صرف یہ عربی والی بات کیا اور وہاں سے کیا میسج میں ریسیو. اچھا یہ جو ہے نا ہلالیان خان ان کی مشہور ہے ٹرانسلیشن، میرے نزدیک بھی آئی تھنک دا بیسٹ. میں اگر اب مجھے کوئی بندہ ریکمینڈ کرے کہ قرآن مجید کی ٹرانسلیشن تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں. اس کے 2-3 ریزنس ہیں. ایک تو اصل میں بیسکلی ہوا یہ تھا کہ اس کی جو کہانی ہے نا، جو بیک اینڈ پہ اسٹوری ہے، یہ انہوں نے کیوں رکھا، یہ جو آپ نے بریکٹس کی بات کی تھی، وائی دے ور بریکٹس ایڈڈ انٹو اٹ. ون آف دا میجر ریزنز از کہ قرآن مجید کا انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کے اوپر ایک پورا یعنی قرآن مجید کے مفاہیم کو کس طرح، اصل میں ایک پوری ایک آئیڈیالوجی اور تھاٹ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اپروچ کس طرح کرنا ہے، قرآن مجید کو ہم نے سمجھنا کیسے ہے. تو بیسکلی عام طور پہ جن لوگوں نے کام کیا، مثلاً ہمارے پاس پکٹال ہو گئے جن کے باقاعدہ اسی طرح ان کی جو ٹرانسلیشنس ہیں صحیح انٹرنیشنل ہے، یوسف علی ہیں، بڑی اچھی ٹرانسلیشنز انہوں نے کی ہیں، دنیا میں مقبول ہوئی ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے اندر ایک پوائنٹ انہوں نے کہا کہ وہ مسنگ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو معانی ہے، کیا ایک ریڈر پڑھنے والا اس سے اس کا وہ معنی سمجھ رہا ہے جو کہ ہمارے اسلاف نے یا صحابہ نے سمجھا تھا کہ نہیں. یعنی ٹھیک ہے ریڈنگ ٹرانسلیشن تو آپ نے سمجھ لی، میننگ ورڈ ٹو ورڈ میننگ تو آپ کو سمجھ آ گیا، جس طرح آپ چاہ رہے تھے کہ مجھے لٹرل میننگ ملے، مجھے انٹرپریٹیشن نہ ملے. لیکن انٹرپریٹیشن کیا وہ جس طرح صحابہ نے سمجھی تھی، کیا وہ انٹرپریٹیشن یا مفسرین جس کو ہم تفسیر بالمعصور کہتے ہیں اس کے مطابق کوئی ریڈنگ کے دوران ہی بندہ پڑھ لے، کیا یہ ایسی کوئی آپشن ہمیں مل سکتی ہے کہ نہیں؟ ایسی کہیں نہیں ملی. تو بیسکلی یہ پروجیکٹ پھر لیا انہوں نے، جو یہ 2 تھے جو ماشاء اللہ ریسرچرز تھے، محمد محسن خان اور تقی الدین ہلالی. ان لوگوں نے مل کے پھر یہ کام کیا کہ ہم یہ قرآن تیار کی. اسی وجہ سے اس میں بہت زیادہ بریکٹس ہیں. وہ بیسیکلی بریکٹس کیا ہیں؟ وہ تفسیر ہے، وہ تفاسیر ہیں، اور انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ تمام جو اوتھینٹک اینڈ ریلائبل تفاسیر ہیں وہ ہم بریکٹس کے اندر اس کو اس انداز میں ورڈ میں ایزی ورڈس میں بتا دیں کہ جس سے جو ہے نا یعنی ریڈر گو تھرو بھی کر دے، اس کو میننگ بھی سمجھ آ جائے اور میننگ بھی وہی ہو جو کہ صحابہ نے سمجھا ہو، اور وہ اپنی طرف سے ایک ان دا ایئر نہ چھوٹ جائے کہ یار پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے، یا اس کے لیے اس کو الگ سے تفسیر نہ کھولنی پڑے، ریلائبل تفسیر تک ایکسیس یہاں تک پہنچ جائے. تو یہ بڑا اچھا پروجیکٹ تھا اس حوالے سے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی کسی
جو ہے نا شاید ٹرانسلیشن کے اندر اس کا اہتمام نہیں کیا گیا, اور یہ باقی ٹرانسلیشنس کو پڑھنے کے بعد اس اپروچ کو اسپیسیفکلی رکھ کے یہ ہلالی خان کا جو ٹرانسلیشن ہے یہ اس کو اہمیت دی گئی تھی. ہاں جی, یہ ٹرانسلیشن کے اس میں یہی ہے کہ مطلب میں نے تو اس وقت تو اپنی طرف سے بریکٹس اگنور کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن اس میں یہ بات آپ کی درست ہے, اگر کوئی جو انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہے تو وہ بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ اسی طرح کی ایک اور بھی قرآن کی ٹرانسلیشن ہے, اور وہ جو کہ یہی کام کرتی ہے, جو کہ ویری کلوز ٹو دا عربک, اور وہ ہے صحیح انٹرنیشنل. جی. اور میں نے دیکھا کہ جو کچھ انٹرنیشنل دعویٰ گروپس ہیں جیسے کہ آئرا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ اپنی پریفرڈ ٹرانسلیشن جو ہے وہ صحیح انٹرنیشنل رکھتی ہے, اور صحیح انٹرنیشنل قرآن.com بھی یوز کرتا ہے جو سب سے مشہور ہے, ٹھیک ہے, اور وہ واقعی میں وہ اس کی مشہور ہونے کی وجہ بالکل بجائے کہ وہ ایک بہت ہی اچھی ٹرانسلیشن ہے اور وہ کلوز ٹو دا عربک رہتی ہے, آل دو اب اور ریفائنڈ ہوئی ہیں. احمد بھائی آپ کے. اچھا, میں نے یہ سب سے پہلے جو میں نے ٹرانسلیشن پوری کور ٹو کور پڑھی تھی وہ یہی تھی محسن خان صاحب کی 2006 میں, انگلش کا ترجمہ جو میں نے قرآن کا پڑھا تھا سب سے پہلے میں نے یہی پڑھا تھا, تو الحمدللہ مجھے کافی فائدہ ہوا تھا اس سے. اس کے بعد میں نے صحیح انٹرنیشنل بھی پڑھا, تو میرے نزدیک فرق صرف یہی ہے کہ جو محسن خان والی جو ٹرانسلیشن ہے اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا زیادہ ملتا ہے, ایلیبریٹو ہے, تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا وہ جیسے مغیرہ بھائی نے بتایا نا کہ بہت تھوڑے سے الفاظ کے اندر تھوڑی آپ کو تفسیر مل جاتی ہے. اور صحیح انٹرنیشنل میں یہ ہے کہ انہوں نے بالکل اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کیا ہے جس حد تک وہ کر سکتے تھے ٹو دا لٹرل ٹرانسلیشن. مگر ادھر میں ایک اور بات جو ہے نا بہت میں سمجھتا ہوں اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھنی چاہیے, ضرور پڑھنی چاہیے قرآن کی ٹرانسلیشن, اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. مگر میں نے نوٹس کیا تھا کہ جب میں نے ایک دفعہ پورا قرآن پڑھ لیا تھا, کیونکہ میں ایک مسلم بیک گراؤنڈ سے آ رہا تھا, مجھے یاد ہے میں نے کبھی کبھار میں یہ کانورٹس اور نان مسلمس کی سٹوریز جب سنتا تھا اور پڑھتا تھا تو اس میں دیکھتا تھا وہ لکھتے تھے کہ انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور انہوں نے 2 ہفتے میں قرآن ختم کر دیا پورا. یعنی اتنا کیپٹیویٹنگ تھا ان کے لیے قرآن کا ترجمہ پڑھنا. تو میرے ذہن میں یہ بات تھی, اور میں نے بھی قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو میرے سے 2 ہفتے میں نہیں پڑھا گیا, مجھے کافی زیادہ ٹائم لگا, اور میں اتنا زیادہ میرے لیے کیپٹیویٹنگ نہیں تھا جتنا فار ایگزامپل کسی نان مسلم کے لیے تھا. اور اس کی وجہ یہ کہ ہم قرآن کی جو بنیادی آرگیومنٹس ہیں نا اس سے ہم واقف ہیں, کیونکہ ہم ایک مسلم فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, آخرت کا تصور, اسٹوریز آف دا پروفٹس ہم نے سب نے سنی ہوئی ہوتی ہیں, تو ان کے لیے وہ چیز نہیں ہوتی, ہمارے لیے وہ نئی نہیں تھی. تو مجھے قرآن پڑھنے سے, ترجمہ پڑھنے سے فائدہ تو ہوا, مگر وہ والا فائدہ نہیں ہوا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا جو نان مسلمس کو ہوا. مگر اس کے بعد جو اگلی بات آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن کے بعد کسی استاد کے ساتھ بیٹھنا جو ہے نا وہ بہت ہی ضروری ہے. اس میں جو میں نے پھر بینیفٹ پایا نا وہ ٹرانسلیشن پڑھنے میں نہیں ہے, حالانکہ پڑھنے میں یقیناً بینیفٹ ہے, مگر کسی آپ استاد کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ یہ ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے نا وہ ہم ایک انسان کو میرا خیال 0 سے ہی شاید کہہ لیں, 0 سے لے کے ہم قرآن پہ لے کے آئیں. اور یہاں پہ ایک بات بہت ضروری ہے کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھنا چاہیے, اصل میں اس میں قرآن سب سے زیادہ پڑھیں. اور ایک اور چیز بھی ہے میرا خیال ہے کہ جو سمجھنے والی وہ یہ ہے, 2 چیزیں میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا. اصل میں وہی بات ہے کہ آڈینس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مطلب اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا یار کہ آپ مجھے کون سی بکس ریکمینڈ کریں گے تو میں کہوں گا سب سے پہلے میں اس کو اسیس کروں گا وہ بندہ کس لیول پہ کھڑا ہے. بالکل آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک جنریک جتنا ہو سکے وہ ہم ہو سکیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں اپنی جرنی میں ایسے پوائنٹ پہ ہو کہ وہ قرآن سے ہی شروع کر رہے ہوں. تو اور مجھے میرا ایک کنسرن یہاں پہ میں نے دیکھا ہے, قرآن مجید جو ہے نا, دیکھیں ایک ہمارا بہت بڑا ایشو قرآن مجید کے بارے میں یہ بنا کچھ لوگوں کا وہ یہ تھا کہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ ویسٹرن اسپیکرز جو ہیں وہ بھی اس کے رسپانسبل ہیں کہ دے ایکچولی انہوں نے کسی طریقے سے قرآن مجید کو اس طرح پورٹرے کیا کہ قرآن مجید ہیز ٹو ایکچولی آپ کو جو ہے نا انسپائر تو قرآن مجید کرتا ہے بٹ اٹ شوڈ امیز یو ایز ویل, امیوز یو ایز ویل. آپ کو امیوزمنٹ ہونی چاہیے. قرآن مجید ایسا, یہی وہ ایکسپیکٹیشن جو آپ کہہ رہے ہیں نا, کچھ اسپیکرز نے کام کیا, میں نام نہیں لینا چاہتا, ظاہر ہے ان کا اپنا کام, ایک اپنا ان کی کوالٹی کا, ان کی ایک وجوہات ہے جو وہ کام کر رہے ہیں, الحمدللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. The Quran should amaze me. میں واو افیکٹ ہونا چاہیے. اچھا, قرآن مجید جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو, کیونکہ قرآن مجید صرف واو افیکٹ والی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید ایک کچھ لیول کی میچورٹی بھی آپ سے مانگتی ہے, کیونکہ قرآن مجید نے آپ کی زندگی بدلنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید, اگر آپ ڈاکٹر اسرار کو سنیں گے تو وہ واو افیکٹ تو آپ کو بالکل بھی نہیں ملے گا. وہ تو بڑا ایک سخت, مطلب ایک تھوڑا ٹھیک ہے, بلینڈڈ آپ کو نہ کرنا پڑتا ہے, ڈیپینڈنگ, وہی میں نے بات ہے, وی ہیو ٹو سی کہ بندہ کون ہے.
اچھا, قرآن مجید کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں اگر آپ کوئی ایسا بندہ دیکھیں جو بندہ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید, جیسے آپ نے بات کی نا کہ میں کیپٹیویٹنگ افیکٹ وہ نہیں تھا, آپ کو اکثر لوگ ایسے ملتے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن مجید ناظرہ پڑھا ہوتا ہے, مدرس مسجد میں بھی کچھ جا رہے ہوتے ہیں جی, ماں باپ نے غلطی زبردستی بٹھایا ہوتا ہے, اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہے ہوتے ہیں کلاس کے اندر, او لیولز اے لیولز کے اندر ہمارے پاکستان کے اندر, تو ان کو تھوڑا بہت قرآن مجید مطلب دے آر ناٹ لائک کہ یار میں کیا, میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے قرآن مجید کی میچورٹی میں لانے سے پہلے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میچورٹی پہ نہیں آ رہا تو اس سے پہلے ایک افیکٹ وہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ سائنس آف دی آور کے حوالے سے کوئی بکس ہے نا, وہ بہت اچھی میں سمجھتا ہوں, بڑی انٹرسٹنگ ہوتی, کیپٹیویٹنگ ہوتی ہے, ایک دفعہ جھنجھوڑنے کے لیے. اگین وہی والی بات ہے کہ ہیڈلیس بندہ ہے. بالکل اس کے حوالے سے میں ایک بک ریکمینڈ کروں گا جو میں نے پڑھی, جو مجھے بڑا افیکٹ ہوا. اور اگین وہی والی بات ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ وی آر ناٹ ایکچولی, ہم کانٹینٹ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں, ہم ضروری نہیں کہ آتھر سے ہم 100% ایگری ہوں. ابو یحییٰ جو ہیں ان کی کتاب ہے جب زندگی شروع ہوگی, پتہ نہیں آپ نے پڑھی؟ جی میں نے دیکھی کتاب, بالکل اس کے ریوائز ایڈیشنز بھی آئے تھے, اورنج سے رنگ کے ہے جی, وہ اسکرین پہ ڈسپلے بھی ہو جائے گی. بیسکلی یہ جو کتاب ہے, یہ کتاب ایک لکھی, اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پمفلٹس بھی تھے, مجھے ایک زمانے میں نے پڑھی تھی یہ جو ہے کہ اور میں مر گیا, ایک چھوٹے سے ایک پمفلٹ تھا چھوٹا سا, اس طریقے سے, اور اس طرح کے نا چھوٹے پمفلٹس. وہ بیسکلی کیا تھا کہ ایونٹس آف دی ہیئر آفٹر کو انہوں نے ایک اسٹوری کی طرح جو ہے نا وہ کیا تھا, جیسے کہ وہ ہے نا وہ دا 7 ڈیڈلی سنس کے اندر وہ ہوتا ہے, کیا نام ہے وہ, ایک بڑی مشہور گیم بھی ہے اس کے اندر, اس پہ ایک ناول بھی لکھا گیا ہے جس میں ایک بندہ ہوتا ہے, مجھے نام بھول گیا اس کا, ایک باقاعدہ انگلش میں ڈانٹیز انفرنو. ڈانٹے کی جس طرح وہ کہانی ہے نا پوری کہ وہ پورا اس میں تو گیم بھی بن گئی کہ وہ بتاتا ہے کہ میری جرنی ہیئر آفٹر کی جرنی ہے پوری. تو بالکل اسی طریقے سے اس نے کیا کیا, اسی کانسیپٹ کو اسلامائز کر کے اس نے کیا کیا کہ میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ میں قبر کے اندر تھا. یہاں سے وہ کہانی شروع کرتا ہے, فرشتے آئے, یہ ہوا, پھر وہ دیکھ رہا ہے کہ قیامت کے تصور بتا رہا ہے کہانی کے طور پہ, اس میں کوئی ریفرنس نہیں ہے, اس میں کچھ زیادہ فیبریکیشن بھی ہے, لیکن وہ ایک اپنی الگ بات ہے. لیکن اٹ ہیڈ می, مجھے یاد ہے کہ وہ میں نے کتاب, ایسی واحد کتاب تھی جو میں نے 2 دن کے اندر یعنی along with all the work میں نے وہ ختم کی تھی, اور لٹرلی میری آنکھوں سے آنسو, اور میں آئی واز لائک یار یہ کیا کتاب ہے, امیزنگ. اس کے بعد اس کی ریوائز ایڈیشنز پھر باقاعدہ وہ ہوئی, اور اس کے بعد میں ریوائز ایڈیشن بھی, اور لوگ بڑا اس کی پھر انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی. تو آئی تھنک یہ جو اس طرح کتابیں نا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جس طرح کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اگر پہلے آیات حلال اور حرام کی نازل کر دیتا نا, کوئی بندہ زنا بھی نہ چھوڑتا, یہ شرابیں بھی نہ چھوڑتا, لوگ صحابہ نہ چھوڑ سکتے, اللہ نے سب سے پہلے ان کی ایمان مضبوط کی, وعید اور نعیم کے بارے میں نازل کی آیات. مکی صورتیں جو ہیں آپ دیکھیں وہ ساری ہیں قیامت اور اس طرح کی, جس میں انسان کا دل نرم کیا جائے, اور پھر جب لوہا گرم ہو تو پھر آپ پتہ ہے اس پہ وار کرے تو وہ افیکٹ بھی کرتا ہے. ہاں جی, اب اس لحاظ سے جز عامہ کی جو تفسیر ہے, جز عامہ کی بہت تفسیر اچھی ہے اس لحاظ سے. بالکل یہی دو, بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ یا تو آپ اس طرح کریں کہ اس بندے کو جو کہ بالکل ہیڈلیس ہے, یا تو اسے سمجھائیں کہ وہ کیوں مسلمان کیوں ہے, اس جرنی کے تھرو لے کے جائیں کہ وہ شروع سے اس کی بیس اچھی بنے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو آلریڈی مسلمان ہیں ان کو ڈرایا جائے, ٹھیک ہے نا, اور مطلب یعنی اللہ کا عذاب اور یہ وہ چیزیں, جس طرح کی یہ جو کتاب آپ نے کی ہیں یہ بہت افیکٹو ہیں کہ لوگوں کے مطلب یعنی آخرت کے بارے میں ریمائنڈر دیا جائے, جس سے ان کا واپس اسلام کی طرف رجوع ہو جائیں وہ. اور یہ دونوں اسٹریٹجیز بہترین ہیں. اچھا, ہم ایک اور بات جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا یہ ہے کہ چلیں ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں آئیڈیالوجیکلی جو ہم اسٹرانگ ہو رہے ہیں, لیکن ایونچولی اس کی پریکٹس جو ہے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنا لازمی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ اسٹوڈنٹ جو وہ نیا اسلام کی طرف آ رہا ہے, جو ریڈنگ کر رہا ہے, ریڈنگ کے ساتھ ساتھ اگر اس نے اپنے پریکٹسنگ کا کوئی ایلیمنٹ نہیں نہ شروع کیا تو یہ سارا کچھ ضائع جائے گا. ظاہر ہے, بالکل صحیح, بہت اچھا آپ نے بات کی. علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ نا اس دوران ہی جب وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ کر رہا ہے, وہ اس کو, اس لڑکے کو چاہیے, یا مطلب یعنی جس کو بھی چاہیے کہ وہ فوراً اپنی جو ہے نماز کو صحیح کرنا شروع کرے. اچھا, میں آپ کو بات آپ کی کاٹ رہا ہوں, مغرا بھائی سے بھی مشورہ کروں گا اس معاملے میں کہ ابھی ہم نے یہاں سے جو جرنی کی ہے, اس کا آگے والا سیشن جو ہے اس میں ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ مسلمان کو کیا نماز کا, آگے نماز کے لیے, اور پھر حدیث کی حجیت, اور پھر حدیث کی کون سی کتاب ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے, وہ میرے خیال اگلے سیشن میں بھی کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں, کیونکہ آئی تھنک ہمارے پاس بہت سی چیزیں جو آئی تھنک وی کین ناٹ کور ان دس ون سیشن, سو ویل ہیو دی سیکنڈ ایپیسوڈ ایز ویل along with it انشاءاللہ. لیکن چلیں ہم نے پھر بھی بہت مینلی کور کر لیا ہے. تو اس میں کرنٹلی میرا خیال ہے ٹو کنکلوڈ ون تھنگ, اب تک جو ہم نے بات کی ہے بڑی بیسک لیول پہ وہ یہ ہے, اور ہم نے صرف اب تک یہ بات کی ہے
اس بندے کو جو ابھی اتنا پریکٹسنگ نہیں ہے بٹ وی ہیو ٹو ریز کویسچن ان ہز مائنڈ. آپ اس کو دعویٰ دینا چاہتے ہیں, مٹیریل ہے اس کے لیے, اگر وہ شبہات کا تو ڈیوائن ریالٹی موجود ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ڈیوائن ریالٹی میں سے تھوڑا سا ایزی لیول پہ آئے, وہ اتنے ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا سکتا, بڑی بیسک لیول میں, تو اٹرنل چیلنج جو کہ بیسکلی ہم نے ریکمینڈ کی بک, اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں پھر قرآن مجید پہ, اگر آپ ڈپینڈنگ کرتے ہیں کہ اگر وہ بندہ اگر تو وہ نہیں ہے, قرآن پہ بھی اتنا میچورٹی نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید پر ڈائریکٹلی آئے, کیونکہ سب سے پہلے تو ظاہر قرآن مجید کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے توحید کی بات کی تھی کہ توحید ونس آف اللہ, تاکہ لوگوں کو تھوڑا پتہ چلے کہ اہمیت کیا, رسپانسبلٹی کی فیلنگ جو ہے نا وہ اجاگر کی جائے. تو اس کے لیے ہم نے ریکمینڈ کی تھی کنڈیشنز آف لا الہ الا اللہ, بیسکلی انگلش میں بھی موجود ہے, پی ڈی ایف میں بڑی ریڈیلی اویلیبل ہے, اس کی جو ہے ایکسپلینیشنز بھی اور کامنٹریز بھی اس پہ بہت زیادہ الحمدللہ موجود ہیں. پھر اس کے بعد تقویت الایمان, پھر قرآن مجید جو ہے قرآن مجید کے تقاضے کیا ہیں مسلمانوں سے, ڈاکٹر اسرار صاحب کی رحمہ اللہ. اور اسی طریقے سے پھر بیسک لیول پہ یہ جا کے توحید کی کتاب تقویت الایمان پڑھنے کے بعد قرآن مجید اگر آپ اسے ریکمینڈ کر سکتے ہیں, اگین یو ہیو ٹو لک ایٹ دا سچویشن, تو قرآن مجید کے اندر ٹرانسلیشن میں آپ ان کو ہلالین خان کی بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے دوسری بھی آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. سو لیٹس کال اٹ اے ڈے انشاءاللہ, کنکلوڈ دس سیشن فرام ہیئر. اگلے سیشن میں انشاءاللہ العزیز کی اگلی ایپیسوڈ پہ ہم یہ ڈسکشن کریں گے کہ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو ایڈریس سم ون ہو از پریکٹسنگ, دین کی طرف آ چکا ہے لیکن اب وہ اپنے آپ کو اکیڈیمکلی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے, تو وہ مطلب اس کو پتہ چل گیا اہمیت, زندگی کی اہمیت ہے, یہ سب ہے, تو کہاں سے وہ شروع کریں انشاءاللہ العزیز. تو جزاک اللہ خیر, ہوپ ٹو سی یو ان دی نیکسٹ سیشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.